السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ اس کی فطرت میں شامل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے انسان گنہگار ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لے۔ تو گناہوں میں کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو توبہ اور استغفار کے بغیر اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا ہے۔ انہی میں سے ایک گناہ جو سب سے عظیم گناہ ہے وہ شرک ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے اوپر جنت حرام ہے، جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے صفات اور اس کی عبادت و بندگی کے اندر کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ رب العالمین کا اعلان، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین مشرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی صحیح روایت، راوی حدیث حیرت انس صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے تو دعا کرتا ہے، مجھ سے تو امید رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے گا، تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور تو میرے پاس آئے، مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے دعا کرے، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو پوری روئے زمین بھر کے گناہ لے کر کے آئے، لیکن تم مجھ سے اس حال میں ملے کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میں پورے روئے زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی نے شرک